أيها الله الذي أرسل نبيه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإخوته وجميع أهل سنته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين وہ جس کے لیے محفل کونین سجی فردوس بری جن کے وسیلے سے بری ہے یہ جو کائنات ہے نا یہ ذرہ ذرہ ہر مخلوق ہر چیز کسی نہ کسی کے صدقے بنی ہوئی اور یہ کائنات بھی کسی کے صدقے بنی ہے یہ کائنات کیوں بنی یہ کائنات بنائی کیوں گئی ہمیں پیدا کیوں کیا گیا شاعر نے اچھا کہتا شاعر کہتا ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جن کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک وہ ذات کی قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم کیا مسلم کائناتی کرم میں حاضر ہے دعا ہے کہ وہ خالق کائنات ہمیں یہ جمعۃ المبارک کی پرنور ساعتیں مدینہ منورہ روضہ رسول میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں نصیب فرمائے یہ جو خوبصورت محفل پاک کی جو جمعۃ المبارک کی نشست ہے نا آپ کو نہیں اندازہ بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ تعالی سبعین الف ملک او کما قال رب نے یہ جہاں پر حضور کا ذکر ہونا رب ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں رب 70,000 ملائکہ منظور وہ یہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے جا کر بتانا ہے کہ یہاں پر ہم نے کس طرح حضور کا ذکر کیا ہے اور ہم نے حضور کا کس مقام کو بیان کیا میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اللہ حکم الحاکمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا بلکہ قرآن تو وہ ہے نا کہ قرآن کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اے نہیں بدلے آنا یہ رب کا معجزہ ہے نا تو پھر یہ جن پر نازل ہوا ہے وہ عظیم سراپا معجزہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہے نا دنیا میں ان کے سینہ مبارک میں یہ قرآن نازل ہوا ہے قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے بلکہ میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو بتاؤں قرآن وہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے 114
استعمال کیا ہے، 11,228 مقامات کے اوپر با کو استعمال کیا، 1199 مقامات کے اوپر تا کو استعمال کیا، 1276 مقامات کے اوپر سا کو استعمال کیا، 3273 مقامات کے اوپر جیم کو استعمال کیا، 973 مقامات کے اوپر ہا کو استعمال کیا، 2416 مقامات کے اوپر خا کو استعمال کیا، 5642 مقامات کے اوپر دال کو استعمال کیا، 4697 مقامات کے اوپر زال کو استعمال کیا، 11,793 مقامات کے اوپر را کو استعمال کیا، 1590 مقامات کے اوپر زا کو استعمال کیا، 5891 مقامات کے اوپر سین کو استعمال کیا، 2253 مقامات کے اوپر شین کو استعمال کیا، 2013 مقامات کے اوپر صاد کو استعمال کیا، 1607 مقامات کے اوپر دال کو استعمال کیا، 1274 مقامات کے اوپر تا کو استعمال کیا، 842 مقامات کے اوپر ضا کو استعمال کیا، 92,200 مقامات کے اوپر عین کو استعمال کیا، ایک ایک حرف کا ذمہ دار، 2208 مقامات کے اوپر غین کو استعمال کیا، 8499 مقامات کے اوپر فا کو استعمال کیا، 6813 مقامات کے اوپر کاف کو استعمال کیا، 9522 مقامات کے اوپر کاف کو استعمال کیا، 3432 مقامات کے اوپر نام کو استعمال کیا، 2,06,535 مقامات کے اوپر میم کو استعمال کیا، 2,06,560 مقامات کے اوپر نون کو استعمال کیا، 2556 مقامات کے اوپر واو کو استعمال کیا، 1907 مقامات کے اوپر ہا کو استعمال کیا، 4115 مقامات کے اوپر حمزہ کو استعمال کیا، اور اسی قرآن میں رب ذوالجلال نے 25,919 مقامات کے اوپر یا کو استعمال کیا ہوا۔ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر عقدۂ دشوار کا حل ہے، قرآن مصدق بھی متوحد بھی مبین بھی، قرآن کے حفاظ میں جبریل امین بھی، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی، قرآن نذیرت بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن تاثیر بھی مؤثر بھی اثر بھی، محشر کی مثالیں ہیں سدرا کی ثمر بھی، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن میں ذکر انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن نوازش ہے عنایت ہے عطا ہے، قرآن تو احسان ہے انسانوں نے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے بے اصل و اصول کا، ہاں قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ جن پہ نازل ہوا، زلفا چھلے اور چھلے، وہ زلفا چھلے اور چھلے، وہ سارا جگ سونا ہے پر میرے مدنی کے تھلے اور تھلے، تینوں شہد گلاب تے کھنڈا تھا، تینوں شہد گلاب تے کھنڈا تھا، اور یارو تینوں سینے دل میں ٹھنڈا تھا۔ تو ہم نے جن کا ذکر کرنا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے نا حضرت جابر بن عبداللہ، میں آپ کے سامنے یہ ریفرنس دیکھوں، ایک ایک بات پوری ریفرنس ہے، ہمیں اس کے علاوہ بات کرنا آتی کوئی نہیں، یا تو ہم بات کرتے ہیں خدا کی یا بات کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر الدر المنصور، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمیہ، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر جلالین، امام بخاری صحیح بخاری، امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، امام علوسی تفسیر قول معانی، امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام، امام ابن اسحاق سیرت ابن، یہ سارے ریفرنسز وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میرا دل بھی یہ مانتا ہے یہ ریفرنس نہ بھی ہونا تب بھی ہم بلملا کریں گے ساڈے نبی کو رب نے سچا نبی بنا کے کریا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی جو ہے نا آپ آرام فرما رہے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہتے ہیں میں نے دیکھا آقا کریم آرام فرما رہے ہیں اور ہر طرف نور ہی نور دکھ رہا ہوگا، ہر طرف نور ہی نور ہے، اور میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو رات کا وقت 14ویں کا چاند اپنے چوبن پہ چمک رہا ہے۔ روایت کرندہ ابن مرارہ، میں ایک شخص کی کتاب آپ ٹینشن میں آگے صحابی رسول کہتی ہے وہ 14ویں کا چاند اوپر چمک رہا ہے، آمینہ کی لال نیچے آرام فرما رہے، وہ ٹینشن میں وہ سوچنے لگ گئے کہ یہ جو نور پھیلا ہوا ہے اس کا پھیلیا ہے کہ انہاں کا پھیلیا ہوا ہے۔ روایت کرندہ ابن مرارہ، میں ایک شخص سی ڈٹھا محمد پیارا، چلو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دو ہاں ویکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم دی سارے محمد دا چہرہ سونا نظری آگے۔ آپ نے جب جاگے نا بیدار ہوئے تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر نے سوال کیا، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے سب سے پہلے کس کو بنایا تھا؟ سب سے پہلے جس کو پیدا کیا؟ آگے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل کل اشیاء نور نبیک من نورہ، رب ذوالجلال نے جدو وقت بھی نہیں سی، قلم بھی نہیں سی، کرسی بھی نہیں سی، عرش بھی نہیں سی، دنیا بھی نہیں سی، کائنات کا ذرہ بھی نہیں بنا تھا نا، تب رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ ثم قسم ذلك النور الى اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول اللوح ومن الجزء الثاني القلم ومن الجزء الثالث العرش ثم قسم ذلك الجزء الرابع الى اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول الكرسي ومن الجزء الثاني حملة العرش ومن الجزء الثالث باقي الملائكة ثم قسم ذلك الجزء الرابع الى اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول السماوات ومن الجزء الثاني الارضين ومن الجزء الثالث الجنة ومن الجزء الرابع النار۔ یہ اتنی لمبی حدیث مبارکہ، اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں کہ محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان میں کروں؟ آپ نے طلب کر کے آپ نے کہا ترجمہ یہی بنتا ہے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شیدا بھی تے سایہ نہ ہوندا، نہ ہو عرش کرسی نہ ہو چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ تختہ دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے وانی نہ دربان ہوندے، نہ حورا دے قصے نہ آدم حوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی، نہ ہوندی ہوا نہ ہوندا اے پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اعلانات خانی، نہ ثنا خان ہوندے نہ او خوش بیانی، نہ عرش و فرش تے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ضروری، کسے شہدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تقریر کیا تو پہلے ہی کر دیتے، رب ذوالجلال نے آخر میں کیوں بھیجا؟ یہ نور کی ایسی کہانی ہے جس کو خود محمد مصطفیٰ نے سنائی ہے، خود حضور نے آقا کریم نے سنائی ہے، آقا کریم کا نور منتقل ہوا۔ اب یہ سارے نبی، آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، دانیال علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ہارون علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نا ہماری آگے جو پوچھ دے نا کہتے تسی مردے زندہ کر دیندے ہو، بائی برتھ بینائی جس کے پاس نہیں ہوتی تھی جو اندھا ہوتا تھا انہوں تسی اکھا دے دیندے ہو، تسی مرے ہویا مردہ انہوں زندہ کر دیندے ہو، تسی مٹی دی چڑیا بنا کے پھونک مار کے انہوں زندہ کر دیندے ہو۔ سانوں لگتا ہے وہ جائے گا ساڑھی کتابہ ایچ آخری نبی دیا نشانیاں دینا لگتا ہے وہ تسی ہے گئے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوسپل آف جان انجیل یوحنا پڑھا کے دیکھیے گا، تڑپ کر کہتے ہیں وہ آخری نبی میں نہیں، اے سارا کچھ کر کے تاں دسنا وا تاکہ تانوں پتہ لگے اگر میں عیسیٰ یہ کر سکتا ہوں تو محمد مصطفیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں، حضور کا کیا مقام ہوگا، حضور کا کیا پروٹوکول ہوگا۔ یہ نور
کینان، کینان سے مہلکیل، مہلکیل سے یارد، یارد سے ادریس، ادریس سے متوشرق، متوشرق سے لامک، لامک سے نوح، نوح سے سام، سام سے الفقشد، الفقشد سے ہود، ہود سے شارق، شارق سے فالق، فالق سے اشرو، اشرو سے ارمد، ارمد سے سروج، سروج سے ناہور، ناہور سے تارق، تارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے حمل، حمل سے ناس، ناس سے حمیسہ، حمیسہ سے حدود، حدود سے عدنان، عدنان سے معد، معد سے نزار، نزار سے مزر، نور منتقل ہو گئے، نظر، مزر سے ریاض، ریاض سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لؤی، لؤی سے کاف، کاف سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے ہم سب کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار۔ ذرا ایک بار محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ آپ کو یہ سبحان اللہ پتہ کیوں کہوائیے؟ اے سبحان اللہ کیا تسی آپ نہیں ہونا، بلکہ میں آپ کو صرف ایک حدیث سنن ترمذی شریف کی سناؤں گا، تو مزہ آ جائے گا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کرم کر دیا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی میرا امتی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، کتنی باری 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، میرے الفاظ نہیں ہے، تاجدار کائنات خود جا کے پڑھیے گا۔ حضور نے کہا جو میرا امتی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے نا، بندہ یہاں سے پاکستان سے جہاز میں بیٹھ کے جائے، وہاں پر جا کے صفا اور مروہ کرے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، مقام ابراہیم کے آگے نفل پڑھے، عرفات میں جائے، مزدلفہ میں جائے، مینا میں جائے، خطبہ حج سنے، تب جا کر اس کا حج ایک مکمل ہوتا ہے نا۔ تاجدار کائنات کہتے ہیں میرا امتی 100 والی سبحان اللہ کہہ دے، رب ذوالجلال اس کے نامہ یا مال میں 100 حج کرنے کا ثواب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک کرم ہے، یہ حضور کی ایک عطا۔ مجھے نا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں جو آیت کریمہ تلاوت کی 17واں پارہ، اللہ حکم العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ نا سارے یہ کرتے ہیں، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی ترجمہ بنتا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن اس کا ترجمہ اگر ورڈ ٹو ورڈ کرے نا تو مزہ آ جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کے بھیجا، یہ نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ باری تعالیٰ تسی آقا کریم نو کہہ ہے، تسی آپ کہہ رہے ہو میں نہیں بھیجا، آپ ترجمہ اٹھاؤ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بنا کے سراپا رحمت بھیجا ہوگا۔ آپ ہے رحمت، آپ سراپا رحمت ہے، اور وہ رحمت کیسی؟ 24ویں پارے میں اللہ حکم الحاکمین نے پردہ اٹھایا، فرمایا کل مبوک تاری رحمت، تسی رحمت ہو، اے میں تعارف کرایا ہے، ادھا تعارف تسی آپ ہی کرا دے ہو، کل مبوک کہینا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جب اپنی جانا کے ظلم کر بیٹھو نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، گویا لوگوں کو دس دے اور میری رحمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے رب نے خود آپ ساجد میں ڈالا، جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، آدم سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، شعیب سے پہلے، دانیات سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ امت کو سینے، گاندھی، مہاتما گاندھی، انہیں ایک مرتبہ جلسہ ہو رہا تھا، ہزاروں کے بندے کھڑے ہوئے تھے، تو اب مہاتما گاندھی، ہندوستان اور پھر کافر، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کھڑا ہو کے پتا کیا کہتا ہے؟ ہزاروں کو دیکھ کے کہتا ہے اٹ واز دی ریجنگ سمپلسٹی، انہیں ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، آگے بھی وہ تاریخ کے اور رات کے اوپر جگمگ کر رہی ہے، آج بھی اس کے الفاظ میں لگا ہے اٹ واز دی ریجنگ سمپلسٹی، دی اٹر سیلف افیسمنٹ آف دی ہولی پروفٹ، ہز انٹرپریٹیٹی، ہز fearlessness, his believedness on Allah Almighty took the mission to the success
کافر ہو کے مرنا وا. اسلام جو پھیلا ہے نا وہ تلوار سے نہیں پھیلا، محمد مصطفیٰ کی اداؤں سے پھیلا ہوا ہے، حضور کے نور سے پھیلا ہے، حضور کے جمال سے پھیلا ہے، حضور کے کمال سے پھیلا ہے، حضور کے شمائل سے پھیلا ہے، حضور کے فضائل سے پھیلا ہے، حضور کے اخلاق سے پھیلا ہے. وہ یہ جو سارا اسلام تسی دیکھتے ہو نا، اس کو جمع کرے تو یہ خیرات ہے تو آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی تو نہیں علامہ اقبال نے کہا تھا ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، فارسی کے اندر آنکھ از خواب کشبر و ید آرزو یا زنور مصطفیٰ مولا بہار یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. علامہ اقبال نے کہا تھا کائنات کا ذرہ ذرہ یا دو چیزوں کی صرف گواہی دیتا ہے، یا یہ محمد مصطفیٰ کے نور سے چمک رہا ہے یا محمد مصطفیٰ کی نور کی تلاش میں بھٹک رہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہ تسی پھر سبحان اللہ کہہ دو نا وقت ممکن داخل وقت میں گنجائش بھی نہیں. اگر آپ سبحان اللہ کہیں میں آپ کو حضور کا حلیہ سنانا چاہتا ہوں. میری دعا ہے میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ نیک لوگوں کے یہاں پہ مجلس میں کوئی ایک نیک شخص اللہ اس کے صدقے اور خصوصاً آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کے صدقے ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. ہم سب کو خواب میں حضور کے جلوے عطا. میں آپ کو جو حلیہ مبارک حضور کا سنانے لگا ہوں نا، یہ باقیوں نے بھی ذکر کیا ہوا ہے، لیکن یہ حلیہ بتانے والے حضور کے نواسی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حلیہ بیان کرنا. میں عربی پڑھوں گا، سمجھ جا جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، نہیں تو بس یہی سوچ لینا کہ جن کا حلیہ بیان کرنے جا رہا ہوں نا ان کے بارے میں شاعر کہہ گئے ہیں اور سونے جگتے ہوئے ہزارہ پل تیرے دو تھلے، سونیا بچو تیری سونیا ہو گئی بلے بلے، ساڑی خاطر سونا ہسے تے ساڑی خاطر روے، اسا حضور دا نام لینا پاوے لوکی آنکھن چلے. وہ ساری دنیا رب نو لوڑے، رب تینوں سنے لے کلے، وہ ساری دنیا رب ون تک دی، رب تک دا ہی تیرے بلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نام نواسی امام حسن مجتبی وہ آپ کو حلیہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ الوجه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المرفوع أكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر من فلقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنية إذا هو وفره أزهد اللون واسع الجبين أسج الهواجر سوابل في غير قلب بينهما على كل يضره الغضب أقنى العينين له نور يعلوه كس اللحية سمت الخدين مفلج الأسنان دقيق المسربة وعالي الصدر سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين شسم الكفين والقدم. اگر اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کروں تو بھی ہو جائے گا، لیکن اپنی زبان میں کرا کیا تھا حضرت عظیم البرکت کی زبان میں قلب میں ڈال دی عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت مولانا. آپ نے نا ان کا ترجمہ نے کسی نے آگے پوچھا حضور کا سر مبارک کیسا تھا، فرمایا جس کے آگے سرے سربراہ ہم رہے اس سرے تاج رفعت میں لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی جبین مبارک کیسی تھی، فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت میں لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا حضور کی زلفیں کیسی تھی، فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت میں لاکھوں سلام. وہ کرم کی گھٹا کی سوئے مشت سا لگائے اپنے رافت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا، فرمایا چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود نمک آپ کی صباحت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا حضور کی رنگت کیسی تھی، فرمایا جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت میں لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا حضور کی آنکھیں کیسی تھی، فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس
کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا حضور کے رب مبارک کیسے تھے؟ فرمایا پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لوگوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا حضور کی زبان مبارک کیسی تھی؟ فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا حضور کا دہن مبارک کیسا تھا؟ فرمایا جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا حضور کے قد مبارک کیسا تھا؟ فرمایا ان کے قد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا حضور کے بازو کیسے تھے؟ فرمایا جس کو بارے عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا حضور کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ فرمایا ہاتھ جس سمت تھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کا شکم مبارک، پیٹ مبارک کیسا تھا؟ فرمایا کل جہاں ملک میں جو کی روٹی غذا، شکم کی کنار پہ لاکھوں سلام۔ اور تڑپ کر کہتے ہیں کل قیامت کا منظر ہوگا، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہوں گے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی امتیں ہوں گی، کہ ملائکہ آکھن گے احمد رضا او سلام جڑا دنیا وچ لکھیا سی حضور سامنے ہے نے ان پڑھ کر سنا، اور میں تڑپ کر کہوں گا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ محبت سے آؤ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کہیں تو صرف 1 منٹ کے اندر آپ کو علامہ اقبال کے اشعار اور میری عظیم محمد سے محبت نہ ڈال دو سبحان اللہ۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، تاڑے سے کسی نے لکھا سی، اٹھا لے جام بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ جام بھی بسم اللہ دا ہے، کہ تو پڑھنا بھی پی کے بسم اللہ، پی کے بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے۔ اٹھا لے جام بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کوئی پوچھے جو محشر میں، کوئی پوچھے جو دنیا میں، کوئی پوچھے جو حشر میں، کہ جنت کون بانٹے گا، تو کہہ دینا رسول اللہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ علامہ اقبال کے شعر پہ میری گفتگو مکمل۔ آپ نے کہا تھا مصر تو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو نغمہ یا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج میں ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر بست کو والا کر دے، تہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرت دیکھے، مردم چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، نرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، تپش اندوز ہے اس نام سے
کمال تو کہہ گئے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، وہ یارو کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جس طرح یہاں پر مل بیٹھ کر جمعۃ المبارک کی اور نور ساعتوں سے فیض حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اسی طرح ہمیں آقا کریم کے در دولت پر بیٹھ کر صبح کی چادروں کو تک کر درود و سلام پڑھنے کی جمعۃ المبارک کی نور ساعتوں میں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔